میرا نام علینا ہے۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے تھے، اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا، جو 1 سال بڑی ہے، اور پھر میں تھی، اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک ہیں، تو ہم ایک ساتھ ایک ہی بیڈ روم میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی ہم تھک گئی تھیں۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے امی بولیں۔ ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ جیسے کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں بھی گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئیں؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا سے گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کے دن خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کافی شرارتی سے امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئیں۔ ہم سبھی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ ہم سب گھر والوں کو ایک دن کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگتا ہے ماما روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا